والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا تقریباً اللہ نے بہت سارے احوال ذکر کیے ہیں، 15 کے قریب احوال میں بعض مفسرین نے اس قصے کو تقسیم کیا ہے۔ 11ویں حالت شروع ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری دفعہ غلہ لینے کے لیے بنیامین کو لے کر مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر کمرے میں 2 بھائیوں کو ٹھہرایا۔ ایک بھائی رہ گیا، باقی سب بھائیوں کی جوڑی بن گئی، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلایا، اور جب تنہائی ہوئی موقع ملا بتا دیا کہ دیکھ بھائی میں تیرا سگا بھائی ہوں، میں ہی یوسف ہوں۔ اور اس کے بعد پھر بھائیوں کے آپس میں لمبی بات چیت ہوئی ہوگی، بتایا ہوگا کہ کیسے انہوں نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، کیسے مجھے پریشان کرتے ہیں، کیسے میرے ساتھ تحقیر آمیز سلوک کرتے ہیں۔ تھے بھائی، لیکن بات یہ نا جب دل میں حسد آ جائے نا، بغض آ جائے نا، پھر انسان جتنی بڑی نسبت کا مالک، نبی کی اولاد تھے اور بھائی تھے، باپ ایک ہی تھا ماں الگ تھی، لیکن دل میں حسد آ گیا، بغض آ گیا، ایک بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور دوسرے بھائی کے دن بدن تنگ کیا کرتے تھے۔ بہرحال آپس میں جب مکالمہ ہوا تو حضرت یوسف نے بتا دیا کہ بنیامین کو کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ تو آگے سے بھائی نے کہا مجھے اپنے پاس ہی روک لو۔ بات چیت ہوئی، تدبیر ہو گئی، ذہن میں سوچ لیا کہ اپنے بھائی کو کیسے اپنے پاس روکنا ہے۔ بہرحال اگلا دن آ گیا، قافلے والے واپس روانہ ہونے لگے، بنیامین کو بھی بھائیوں نے ساتھ لے لیا۔ لازمی بات ہے ان کو تو نہیں پتہ تھا یہ بادشاہ یوسف ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے مصر کا بادشاہ ہے۔ اپنے بھائی بنیامین کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لیا، قافلہ روانہ ہو گیا، مصر سے نکل گیا۔ جب سامان تیار کیا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ خود سامان پیک نہیں کرتا، خادمین کرتے ہیں، محل کے دیگر افراد۔ تو جب سامان کی پیکنگ ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاص پیالہ تھا جس سے ناپنے کا کام بھی لیا جاتا تھا اور پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوا، دونوں کاموں میں وہ استعمال ہوا، مفسرین یہ کہتے ہیں۔ تو وہ پیالہ نا چھپا کر بنیامین کے سامان میں پیک کروا دیا۔ نکل گئے یہ لوگ، جب یہ نکلے نا پیچھے سے بادشاہ کے محل میں سے کچھ افراد ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک آدمی آیا پیچھے سے، وہ قافلے والو رکو رکو۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کہا تم لوگ چوری کر کے نکل رہے ہو، رک جاؤ۔ وہ لوگ پیچھے دیکھا، کہنے لگے یہ کیا پریشانی، ہم تو فساد مچانے تھوڑی آئے ہیں، چوری کرنا تو فساد مچانا ہے، ہم کوئی فساد مچانے کی نیت سے تو آئے نہیں۔ اور کہنے لگے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا چیز گم پائی ہے، ہم نے تو کچھ چوری نہیں کیا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم تو
فساد کرنے کی نیت سے بھی نہیں آئے. مفسر نے لکھا ہے انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہ باندھے ہوئے تھے تاکہ کسی کی کھیتی میں چرے نہیں، کسی کی کھیتی خراب نہ کریں. اسی طریقے سے جو پہلی دفعہ یہ لوگ غلہ لے کر گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی جو پیمنٹ تھی وہ واپس ان کے سامان میں رکھ دی تھی. جب یہ دوسری دفعہ واپس آئے تو انہوں نے واپس کر کے دے بھی دی کہ بھائی آپ کی پیمنٹ ہمارے سامان میں رہ گئی تھی. تو کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کوئی فسادی تھوڑی، ہم تو شریف لوگ ہیں، یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اچھا تم لوگ چور نہیں ہو، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ مجھے چوری پکڑنے کا ذمہ دار بنایا گیا. وہ جو بادشاہ کے مال سے جو وفد آیا تھا، جو آدمی آیا تھا، اور ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ بھائی پیمانہ ڈھونڈ کے لاؤ، اور جو آدمی پیمانہ ڈھونڈ کے لائے گا اس کو 1 اونٹ کا غلہ انعام میں ملے گا. یعنی 1 اونٹ کی بقدر غلہ بطور انعام دیا جائے گا. آج کل بھی انعام رکھے جاتے ہیں، فلاں کام جو سر انجام دے گا حکومت کی طرف سے اس کو اتنا انعام ملے گا. مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر بھی انعام مقرر ہوا تھا کہ جو بادشاہ کا یہ پیمانہ لے کر آئے گا اس کو 1 اونٹ بھر کر غلہ دیا جائے گا. اور کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سے میں دلواؤں گا، تم لوگ وہ پیمانہ میرے حوالے کرو. وہ لوگ کہنے لگے بھائی ہم لوگ چور بن کے نہیں آئے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے سامان کی تلاشی دے دو، اور یہ بتاؤ کہ اگر چوری ثابت ہو گئی تو تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے کنعان میں، یہ لوگ کنعان کے رہنے والے تھے، حضرت یوسف اصل کنعان شہر کے رہنے والے تھے، دیہات گاؤں کے. کہا ہمارے کنعان میں، ہمارے شریعت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت بتا دی، چور کی سزا یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کی چوری ثابت ہو جائے تو جس شخص کی چوری کی ہے اس کے پاس وہ آدمی 1 سال غلام بن کر اس کی خدمت کرتا ہے، پھر اس کی جان چھوٹتی ہے. مثلا میرا سامان کسی نے چوری کر لیا، اس کی چوری پکڑی گئی تو وہ شخص 1 سال تک میرے غلامی میں زندگی گزارے گا، 1 سال کے بعد پھر اس کی جان چھوٹے گی. کہا ہماری شریعت میں یہ سزا ہے. اور چور کی سزا ہر شریعت میں مقرر رہی، کیونکہ چوری اس سے زمین میں فساد، فتنہ، لوگوں کے مال کی تباہی. تو اس لیے اللہ نے ہر ایسے جرم کو روکنے کے لیے حدود مقرر کیے. اور سچ جس جگہ یہ قانون نافذ ہو جائے، مجال ہے وہاں چوری کا ایک بھی واقعہ ہو جائے، قانون پر عمل درآمد نہ بھی ہو، جب چور کو پتہ ہو کہ اگر میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، یہ سزا مقرر رہتے، اگر چوری کر لی تو میرا ہاتھ کٹنا ہی کٹنا ہے، چور کبھی چوری نہیں کرے گا، کبھی. آج تو بہت آسان ہے نا، کوئی کسی کے مال کی ویلیو ہی نہیں، کسی کی جان کی ویلیو ہی نہیں. ہر شخص غیر محفوظ ہے، ہر شخص غیر محفوظ ہے. کوئی بیچارہ سارے مہینے محنت کرتا ہے، 1 تاریخ کو سیلری لے کے لوٹ رہا ہوتا ہے، راستے میں خالی. بہرحال جہاں قانون ہوگا نا شریعت کا، وہاں سے سارے جرائم خود ختم ہو جائیں گے. اب تو سعودیہ میں بھی کچھ نرمی آنا شروع ہو گئی ہے، یا بہت حد تک آ چکی ہے. پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہاں دکانیں لوگ کھلی چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کوئی چیز وہاں سے اٹھا لے. کوئی چیز راستے میں گری ہوئی مجال ہے کوئی اٹھا لے، کہ پتہ ہوتا تھا وہاں کے لوگوں کو قانون ہے، ضابطہ ہے. چوری پکڑی گئی، ہمارا ہاتھ کٹنا ہی کٹنا ہے لازمی. چوریاں ختم تھیں، جرائم نہیں تھے. اور یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. بہرحال ہر شریعت میں چوری کی سزا مقرر تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سزا تھی جو حضرت یوسف کے باپ شریک بھائیوں نے ذکر کی. تو اس کے بعد ان کے سامان میں تلاشی لی گئی. تو تلاشی کے بعد کس کے قبضے سے سامان برآمد ہوا، کل اس کا ذکر کریں گے. آج جو آیتیں پڑھی ان کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو بوڑھا باپ بیٹے کے غم میں پہلے ہی اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، آنکھوں سے بیچارے کی بینائی چلی گئی، پھر بڑھاپا، پھر ایک سہارا بنیامین ہے اس کو بھی روکا جا رہا ہے، اور وہ بھی ہیلے کے ذریعے خود سامان میں رکھ دیا پیمانہ، اور خود وہاں سے برآمد کر کے کہیں گے بنیامین چور ہے، اس کو روک لو. چوری کا الزام، وہاں والد کو آزمائش میں ڈالنا.
ایک نبی کے لیے یہ کیسے مناسب ہے کہ وہ اس طرح خود کسی کے سامان میں کوئی چیز ڈال کے ان کے اوپر الزام لگا دے؟ یہ تو بہتان تراشی ہے، یہ تو سازش ہے۔ ایک نبی تو اس سے معصوم ہوتا ہے۔ اس کا بہترین جواب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، باقی اور بھی علماء نے جواب دیے، لیکن سب سے بہترین جواب وہ یہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اللہ کے حکم سے کیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ ہمیں وہ چاہے غلط نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی مصلحت تھی کہ حضرت یعقوب کے امتحان کو اللہ نے مکمل کروانا تھا، ان کی آزمائش پوری کروانی تھی۔ اس آزمائش میں ان کو ثابت قدم دیکھنا چاہتے تھے اللہ، تو اس آزمائش کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری تھی جو اللہ نے کروائی۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ کیسے حضرت خضر علیہ السلام نے سب سے پہلے 2 غریبوں کی کشتی تھی، بیچارے مسکین غریب تھے، کشتی پہ اپنا گزارا کرتے تھے، انہوں نے کوئی ٹکٹ بھی نہیں لیا کہ نیک لوگ ہیں، فری میں کشتی میں بٹھا دیا۔ حضرت خضر نے کیا کیا؟ کشتی کو نیچے سے توڑ دیا، ایک تختہ نکال دیا۔ سراسر غلط ہے، لیکن کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا، صاف قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ کی اس میں کوئی حکمت تھی، مصلحت تھی۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ نے بڑا عجیب کام کیا، ایک بیچارہ معصوم بچہ اس کو قتل کر دیا، کہا آپ خاموش رہنے کا آپ سے وعدہ ہوا تھا، ہاں اب آپ نے نہیں بولنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تھا اب اگر میں بولا تو آپ کا اور میرا راستہ ختم ہو جائے گا۔ بال طویل قصہ ہے، انشاءاللہ آئے گا 16ویں پارے میں۔ تو وہ 2 کام حضرت خضر نے جو کیے تھے خلاف شریعت تھے بظاہر، ایک بچے کو مار دیا۔ آج کوئی بچے کو پکڑ کے قتل کر دے کہ یار یہ بڑا ہو کر اپنے باپ باپ کا نافرمان بنے گا، میں اس کو مار دیتا ہوں، جائز ہوگا؟ نہیں، انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ جو کام اللہ کے حکم اور مرضی سے ہو اس میں انسان کو بولنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اگلی آیت میں آئے گا کل کے درس، کہ یہ ساری تدبیر ہماری حکمت ہمارے حکم سے ہوئی۔ ہم نے یہ تدبیر سوچی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں، ورنہ مصر کا یہ قانون نہیں تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو چوری کرنے والے کو مالک روک لے اور غلام بنا لے، یہ تو حضرت یعقوب کی شریعت میں تھا۔ تو اللہ فرما رہے یہ سارا کام ہماری حکم کے ذریعے ہوا، اس لیے جب اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے جو چیز حضرت یوسف نے کی اس میں نبی کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں میں ان تمام اشکالات کا جواب آ گیا کہ یہ سارے کام چوری کے لیے خود پیالہ رکھا، پھر خود ان کو چور کا، پھر بنیامین کو بھی روک لیا، والد کو ڈبل تکلیف ہو گئی، پہلے ہی والد نابینا تھے اور اپنا بھی نہیں بتایا کہ میں یوسف یہاں پہ مصر میں بادشاہ ہوں، حالانکہ پتہ تھا والد میرے غم میں نابینا ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اب یہ تفصیل ہو گئی، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت یوسف کا 11واں حال، فلما جہزہم، بس جب ان بھائیوں کے لیے تیار کر کے دیا، بجہازہم، ان کا سامان، میں نے کہا تھا جہاز، اسی سے جہیز ہے، عربی کا لفظ ہے یہ، عورت کو جو والدین کی طرف سے سامان دیا جاتا ہے اس کو جہیز کہتے ہیں۔ یہ رسم ہندوؤں کی طرف سے ہمارے درمیان آ چکی ہے، جس کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کی شادیاں رک چکی ہیں۔ خرچہ نہیں ہے بیٹی کے لیے کہ بیٹی کو کچھ خرید کے دوں، اس کے لیے پھر مختلف لوگوں سے قرضے اٹھاتے ہیں، پھر ساری زندگی اس میں پریشانی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ کا جب رشتہ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا جو چیزیں ضرورت کی موجود تھی اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو دے دی۔ تو آپ کے پاس جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ابھی دے دیں، اگر ابھی جہیز کی وجہ سے آپ نے شادی روکی بالکل نہ روکیں، فوراً رشتہ کروا دیں، بیٹی کو لڑکے کے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد جو جو ضرورت کی چیزیں بعد میں دیتے رہیں، اللہ پوری کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے شادیاں روکنا یہ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا المیہ آ چکا ہے۔ جہیز والی لعنت نے ہمارے حلال کو خراب کر دیا ہے، حرام کو آسان کر دیا ہے، بے حیائی کو عام کر دیا ہے، حیا والے کام کو مشکل کر دیا ہے۔ اللہ آسانی فرمائے۔ فلما جہزہم، جب تیار کر کے دیا ان کا سامان تیار کر لیا، پیکنگ ہو گئی، سواری تیار ہو گئی، قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔
جعل السقایہ سامان میں رکھ دیا، سقایا پیالہ، پانی پینے کا پیالہ، فی رحل اخی اپنے بھائی کے سامان میں، حضرت بنیامین جو حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا اس کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ ثم پھر اذن اعلان کیا، مؤذن اذان دیتا ہے نا، اذان کا مطلب ہے اعلان، اللہ اعلان کروا لیں آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ۔ یہ مؤذن یہ بھی وہی ہے، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، مؤذن کا معنی ہے اعلان کرنے والا، کس کی طرف سے اعلان کرنے والا؟ اللہ کی طرف سے، اس لیے اذان کو اذان کہتے ہیں کہ وہ اعلان ہوتا ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم لسارقون بے شک تم چور ہو۔ قالو وہ قافلے والے جا رہے تھے، وہ تو راستے میں پہنچ گئے، شہر سے باہر نکل رہے تھے، وہ قالو کہنے لگے، واقبلوا علیہم واپس لوٹے، اقبلو متوجہ ہوئے، علیہم ان قافلے والوں کی، اس پکارنے والے کی طرف، بادشاہ کے درباری کی طرف، ماذا کیا چیز، تفقدون تم گم پاتے ہو، کیا چیز تم نے گم کر لی کہ تم ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ قالو انہوں نے کہا، جو بادشاہ کی طرف سے آئے تھے نا اعلان کرنے والے، انہوں نے کہا نفقد ہم گم پاتے ہیں، سواع الملکی بادشاہ کا پیمانہ، ناپنے والا پیمانہ جس میں پانی بھی پیا جاتا تھا اور پھر ابھی ناپنے کے لیے رکھا گیا تھا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ اور جو لے کر آئے گا اس پیمانے کو، یعنی جو آدمی یہ جو پیمانہ ہے یہ جو گم ہو گیا ہے اس کو جو آدمی لا کے پیش کر دے گا، ڈھونڈ دے گا، اس کے لیے حمل بعیر ایک اونٹ کا غلہ ہے، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اعلان کرنے والا کہنے لگا میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں لے کر دوں گا بادشاہ سے۔ قالو وہ کہنے لگے، حضرت یوسف کے بھائی، باپ شریک بھائی، قالو کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم تمہیں تو پتہ ہے نا، ما جئنا لنفسد کہ ہم نہیں آئے کہ فساد مچائیں، ما جئنا ہم تو نہیں آئے لنفسد کہ فساد مچائیں، فی الارض زمین میں، یعنی چوری کرنا فسادیوں کا کام ہے، چوری کرنے سے زمین میں فساد ہوتا ہے، ہم فساد کرنے تھوڑی ہیں، ہم تو لوگوں کی کھیتیوں کو بچانے کے لیے اپنے اونٹوں کے منہ پر بھی کپڑے باندھے ہوئے، جالی باندھی ہوئی، ہم فساد کرنے نہیں ہیں، آپ کو بھی بخوبی پتہ ہے ہم شریف زادے ہیں، وما كنا سارقین ہم چور نہیں ہیں۔ قالو بادشاہ کے درباری کہنے لگے فما جزاؤ اس کا بدلہ کیا ہوگا، فما کیا جزا بدلہ ہو اس کا، یعنی چوری کا بدلہ کیا ہوگا، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہو، یعنی اگر تمہارے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو گیا، وہ پیمانہ برآمد ہو گیا، نکل آیا، تو اس کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم نے چوری نہیں کی حالانکہ سامان میں پیالہ موجود ہو۔ قالوا جزاؤہ بھائی بیٹھ جائیں آپ حضرات نا، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں درس ختم ہوگا، ادھر ادھر دائیں بائیں کوئی بھی نہ دیکھے، سامنے دیکھیں، اس سے نا توجہ خراب ہو جاتی ہے، ذہن میں بات نہیں رہتی، پھر یہاں اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہاں متوجہ رہیں، جو آ رہے ہیں آ کے بیٹھتے رہیں گے، تو کوئی بھی بات کرنی ہوگی انشاءاللہ درس کے بعد نکاح کے متعلق کر لیں گے، ابھی سکون سے بیٹھیں تاکہ دھیان خراب نہ ہو۔ قالوا فما جزاؤ وہ کہنے لگے اس کا بدلہ کیا ہوگا اگر تم جھوٹے ہو، یعنی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور تمہارے سامان سے وہ پیالہ نکل گیا تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قالوا جزاؤ انہوں نے خود بتایا ہماری شریعت میں اس کا بدلہ یہ ہے، من وجد فی رحلی جس کے سامان میں پیالہ مل گیا، فہو جزاؤ وہ آدمی اس کا بدلہ ہوگا۔ ہم 11 بھائی ہیں، 11 اونٹ کا سامان ہے، 11 بھائی 11 اونٹوں کا سامان ہے، جس کے سامان میں سے پیمانہ نکل گیا، پیالہ نکل گیا، اس کو آپ روک لینا، اس کو آپ غلام بنا لینا، وہی اس کا بدلہ ہے۔ کذالک اسی طریقے سے نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین ظلم کرنے والوں کو، یعنی اس طرح کی غلط کام کرنے والوں کا، یعنی چوری کرنے والوں کی ہمارے یہاں یہی سزا ہے کہ وہ غلام بن کر 1 سال تک چوری جس کی گئی ہو اس کی خدمت کرتا ہے، تو جس کے سامان سے پیمانہ نکلے گا اس کو قید کر لینا، اس کو غلام بنا لینا۔ اس کے بعد پھر سامان کی تلاشی لی گئی، کس کے سامان میں
پیالہ برآمد ہوا، اس کے ساتھ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا سلوک ہوا، زندگی رہی، کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching my channel. Please like and subscribe.